آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں ہم سنی اور شیعہ اسلام کے آغاز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جی کہ یہ راستے الگ کیسے ہوئے، وہ کیا واقعات تھے، کیا نظریات تھے جنہوں نے یہ شکل دی۔ ٹھیک۔ تو مقصد یہی ہے کہ ذرائع کی مدد سے اس تاریخی سفر کو دیکھیں، بنیادی نکات سمجھیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ نقطۂ آغاز کیا تھا؟ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے 632 عیسوی سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ جی۔ اور اس وقت جو معلومات ہیں ان کے مطابق کوئی واضح سیاسی جانشین نامزد نہیں تھا۔ اچھا، تو ایک خلا پیدا ہو گیا فوری طور پر، قیادت کا سوال کھڑا ہو گیا۔ بالکل، فوراً یہ سوال سامنے آیا کہ اب کون رہنما ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیسے فیصلہ ہوا؟ یہاں پر دو الگ الگ سوچیں سامنے آئیں۔ مسلمانوں کی جو اکثریت تھی انہوں نے مشاورت کی، شورا جسے کہتے ہیں۔ جی، مشاورت۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اچھا۔ یہی طریقہ یعنی کمیونٹی کی رائے سے انتخاب، یہ بعد میں سنی نقطہ نظر کی بنیاد بنا۔ یعنی ان کے نزدیک خلافت ایک منتخب ذمہ داری ہے؟ جی ہاں بالکل، کہ امت مشورے سے اپنا رہنما چنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری رائے کیا تھی، وہ اقلیت والی؟ جی، دوسری طرف ایک گروہ تھا جو بعد میں شیعہ علی کہلایا، علی کی جماعت۔ شیعہ علی، ٹھیک۔ ان کا ماننا تھا کہ قیادت کا فیصلہ انسان نہیں کرتے، یہ تو خدائی حکم سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ الہامی معاملہ ہے۔ بالکل، اور ان کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، خاص طور پر حضرت علی جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی، جی، وہی اس منصب کے یعنی امامت کے حاصل حقدار تھے۔ تو امامت اور خلافت میں بنیادی فرق یہیں سے شروع ہوا؟ جی، ان کے نزدیک امامت صرف سیاسی نہیں بلکہ ایک روحانی منصب ہے جو اہل بیت میں ہی رہتا ہے۔ اور امام کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جی، انہیں خدائی ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور بعض شیعہ مکاتب فکر میں انہیں معصوم عن الخطا بھی مانا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو بہت بنیادی فرق ہو گیا، صرف سیاسی نہیں رہا پھر یہ؟ نہیں، بالکل نہیں، یہیں سے عقائد اور وفاداریوں کی راہیں الگ ہونا شروع ہوئیں۔ تو کیا شروع میں ہی اس کے اثرات نظر آنے لگے تھے عملی طور پر؟ جی ہاں، حضرت علی جب چوتھے خلیفہ بنے تو انہیں مخالفت کا سامنا رہا، جنگ صفین وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن شاید جو سب سے فیصلہ کن موڑ آیا وہ تھا 680 عیسوی میں، کربلا کا واقعہ۔ کربلا، جی، اس کو تو بہت ذکر سنتے ہیں۔ ذرائع کیا کہتے ہیں اس کی اہمیت پر؟ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ کربلا صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں رہا۔ اچھا۔ جب اموی خلیفہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جی، ان سے بیعت مانگی، جی، اور انہوں نے انکار کر دیا، تو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کربلا جو آج کل عراق میں ہے وہاں شہید کر دیا گیا۔ بہت بڑا سانحہ تھا۔ جی، اور یہ واقعہ شیعہ شناخت کا مرکزی نقطہ بن گیا، ظلم کے خلاف مزاحمت کی علامت۔ یعنی ایک روحانی قربانی؟ بالکل، روحانی قربانی، اور ان کی سالانہ جو عزاداری ہوتی ہے، ماتمی رسومات، وہ اسی یاد میں ہیں۔ یہ ان کی اجتماعی یادداشت کا اہم حصہ ہے۔ ٹھیک، تو کربلا کے بعد کیا عقائد اور رسومات میں فرق اور گہرے ہو گئے؟ یقیناً، سنی اسلام کی بنیاد تو قرآن اور سنت پر ہے۔ سنت یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال۔ جی، وہ پہلے 4 خلیفہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سب کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، ہدایت یافتہ خلیفہ۔ ٹھیک ہے۔ اور فقہ میں یعنی قانونی معاملات میں وہ 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور قیادت کا اصول وہی رہا، یعنی شورا یا اجماع؟ جی، منتخب قیادت پر زور ہے۔ اور شیعہ نقطہ نظر اس سے کیسے مختلف ہے عقائد میں؟ شیعہ اسلام میں قرآن تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں اہل بیت کی تعلیمات اور ان سے منسوب احادیث کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر جو اثنا عشری شیعہ ہیں، 12 اماموں والے، جی، 12 ایئرس، ان کے ہاں 12 اماموں کا ایک سلسلہ ہے، حضرت علی سے شروع ہو کر امام مہدی تک۔ اور ان اماموں کی کیا حیثیت ہے؟ انہیں خدا کی طرف سے مقرر کردہ معصوم رہنما مانا جاتا ہے۔ یہ امامت کا تصور ان کے عقیدے کا بنیادی ستون ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور عاشورہ کا کیا کردار ہے؟
आशूरा यानी इमाम हुसैन की शहादत का दिन, उस पर गम मनाना उनकी मजहबी शनाख्त का लाजमी हिस्सा है। इबादात में भी कुछ फर्क है? जी, मामूली फ़र्क हैं। जैसे नमाज पढ़ने के तरीके में, आज़ान के अल्फाज में कुछ फ़र्क मिलता है। समझ गया। अब अगर तारीख में आगे बढ़ें तो ये दोनों मकातिब फ़िक्र फैले कैसे, किन इलाकों में ज़्यादा असर रहा? देखें, सुन्नी इस्लाम को तो बड़ी बड़ी सल्तनतों का सहारा मिला। उमवी, अब्बासी और फिर उस्मानी सल्तनत जो बहुत बड़ी थी। जी हाँ, उस्मानी तो बहुत वसी थे। इनके जरिए सुन्नी इस्लाम मुस्लिम दुनिया के बड़े हिस्से में फैला। और शिया इस्लाम? शिया हुकूमतों में शुमाली अफ्रीका में फातिमी खिलाफत अहम थी। फातिमी? ठीक। और शायद सबसे ज़्यादा अहम ईरान की सफ़वी सल्तनत थी 16वीं सदी में। सफ़वियों ने क्या किया? उन्होंने ईरान को सरकारी तौर पर शिया रियासत बना दिया। इसका पूरे खित्ते पर बहुत गहरा असर पड़ा। अच्छा, तो आजकल आबादी का तनासुब क्या है अंदाज़न? अंदाज़ा है कि दुनिया भर में तकरीबन 85% मुसलमान सुन्नी हैं और कोई 15% के करीब शिया हैं। 15%? और ये कहाँ ज़्यादा हैं? शिया अक्सरियत ईरान, इराक, बहरीन, आज़रबाईजान में है। फिर लुबनान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शाम, यमन में भी अच्छी खासी तादाद है। ठीक है। अच्छा, आपने ज़राए का जिक्र किया, क्या उनमें आजकल के हालात, कुछ कशीदगियों का भी जिक्र है? हाँ, जिक्र है। कुछ ममालिक जैसे इराक, शाम, यमन, यहाँ हालिया दहाइयों में फ़िरका वाराना कशीदगी बढ़ी है। लेकिन ज़राए ये भी वाज़े करते हैं कि अक्सर उन कशीदगियों के पीछे सियासी मुहर्रिकात होते हैं, इलाकाई ताकतों के मफादात। यानी ये सिर्फ मजहबी इख्तिलाफ नहीं, इसमें सियासत का भी दखल है। बहुत ज़्यादा। और बाज़ औक़ात मीडिया या कुछ ग्रोह इन तारीख़ी इख्तिलाफ़ात को हवा देते हैं अपने मकासद के लिए। ये तो अफसोसनाक बात है। क्या कोई कोशिशें भी हो रही हैं इस तकसीम को कम करने की, अफहाम व तफहीम की? जी बिल्कुल। मवाद में उसका भी जिक्र है कि दोनों तरफ के संजीदा उलमा और दानिश्वर हैं जो मुसलसल मुकालमे पर, इत्तेहाद पर, एक दूसरे के एहतराम पर जोर देते हैं। ये अच्छी बात है। वो याद दिलाते हैं कि देखें, तारीख अपनी जगह, लेकिन अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, कुरान, जी, इस्लाम के बुनियादी अरकान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब तो मुश्तरक है। ये बुनियाद तो बहुत मजबूत है। जी हाँ, ये मुश्तरका बुनियाद बहुत अहम है। तो खुलासा ये हुआ कि शुरुआत जानशीनी के सवाल से हुई, फिर करबला जैसे वाक़यात ने इसे गहरा किया और वक्त के साथ अलग रास्ते बन गए। बिल्कुल, मगर ये याद रखना ज़रूरी है कि इस सब के बावजूद जो मुश्तरका विरसा है, अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की मोहब्बत का, वो आज भी करोड़ों मुसलमानों को जोड़े हुए है। और शायद हमारे लिए, सुनने वालों के लिए यहाँ सोचने की बात यह है कि तारीख को समझना, ये जानना कि ये राहें अलग क्यों हुई, ये हमें आज कैसे मदद दे सकता है कि इन इख्तिलाफात को सियासी रंग देने के बजाय या गलत इस्तेमाल करने के बजाय हम एक दूसरे का एहतराम करें और हकीकी मुकालमे की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, यही सबसे अहम सबक है।